اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ العظیم۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الفلق کی آیات تلاوت کی ہیں۔ اس سورت کے اندر 5 آیات ہیں اور یہ مکی سورت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سورت جو ہے قرآن پاک کی آخری سورتوں میں سے ہے۔ میں نے سورۃ الناس کے پس منظر میں، اس کے تعارف میں، اس کے انٹروڈکشن میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ قرآن پاک کی یہ آخری 2 صورتیں یعنی کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے، اور ان کا شان نزول کچھ یہ ہے جیسا کہ سورۃ الناس میں بھی گزر چکا کہ یہ دونوں صورتیں اس وقت نازل ہوئی تھیں جب کچھ یہودیوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی تھی، اور روایات میں آتا ہے کہ اس کے کچھ اثرات آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ظاہر بھی ہوئے تھے۔ ان صورتوں میں اللہ رب العزت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جادو ٹونے سے حفاظت کے لیے ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تلقین فرما رہے ہیں، اور کئی احادیث سے ثابت بھی ہے کہ ان صورتوں کی تلاوت اور ان سے دم کرنا جادو کے اثرات دور کرنے کے لیے بہترین عمل ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے ان صورتوں کی تلاوت کرتے اور پھر اپنے مبارک ہاتھوں پر دم کرتے اور پھر ان ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قل اعوذ برب الفلق، قل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں یا پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق صبح کے رب کی، کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی جو رات کی ظلمت کو پھاڑ کر، رات کی تاریکی، رات کے اندھیرے کو پھاڑ کر صبح کی روشنی کو نمودار کرتا ہے، وہ رب، وہ ذات جو رات کی ظلمت کو پھاڑ کر صبح کی روشنی کو نمودار کرتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من شر ما خلق، من شر شر سے، ما خلق جو اس نے پیدا کیا، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہو، یعنی ہر ایسی مخلوق جس میں کوئی بدی، کوئی شر ہو، اس کی بدی سے، اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اور وَمِن شَرِّ اور شر سے، غاسقٍ اندھیرا، اذا وقب جب وہ چھا جائے، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے۔ یہاں ایک چیز یہ بھی سمجھ لیجئے کہ رات کا اندھیرا کہ اس میں اکثر شرور خصوصاً سحر وغیرہ بکثرت واقع ہوتے ہیں، یا چاند کا گہن یا آفتاب کا غروب مراد ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس میں سب تاریکیاں آ گئیں، ظاہر اور باطن کی، اور تنگ دستی اور پریشانی اور گمراہی، اس طرح کی جتنی بھی تاریکیاں ہیں، جتنے بھی اندھیرے ہیں، وہ تمام کے تمام اس آیت کے اندر داخل ہیں، یعنی کہ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، کہ جتنی بھی ظاہر اور باطن کی تنگ دستی اور پریشانی اور گمراہی، اس طرح کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، وہ ساری کی ساری اس میں داخل ہیں۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ اور شر سے، النفاثات پھونکے مارنے والیاں، العقد گرہیں، اور ان جانوں کے شر سے جو گنڈے کی گرہوں میں پھونک مارتی ہیں۔ نفاثات فی العقد سے مراد وہ عورتیں یا وہ جماعتیں یا وہ نفس ہیں جو ساحرانہ عمل کرتے ہیں، اور ساحرانہ عمل کرنے کے وقت کسی تانت یا رسی یا بال وغیرہ میں کچھ پڑھ کر اور پھونک مار کر گرہ لگایا کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سحر لبید بن عاصم نے کیا تھا، بعض علماء نے لکھا ہے، بعض روایات میں یہ ملتی ہے یہ چیز کہ اس سحر کرنے میں، اس جادو کرنے میں بعض لڑکیاں بھی شریک تھیں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ،
ومن شر اور شر سے حاسدن حسد کرنے والا اذا حسد جب وہ حسد کرنے پر آ جائے، جب وہ حسد کرنے لگے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ ومن شر حاسدین کا مطلب کچھ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ حاسد جب اپنی قلبی کیفیت کو ضبط نہ کر سکے اور عملی طور پر حسد کا اظہار کرنے لگے، اس کی بدی سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اگر ایک شخص کے دل میں بے اختیار حسد پیدا ہو مگر وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھ کر محسود کے ساتھ کوئی ایسا برتاؤ نہ کرے، وہ اس سے خارج ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ حسد کے معنی یہ ہے کہ دوسرے سے اللہ کی دی ہوئی نعمت کے زوال کا متمنی ہو، باقی یہ آرزو کرنا کہ مجھے بھی ایسی نعمت یا اس سے زائد عطا ہو جو فلاں کو عطا ہوئی ہے۔ جیسا کہ آج کل بہت سے لوگ یہ حسرت کرتے ہیں کہ جی فلاں کے پاس گاڑی ہے، مجھے بھی گاڑی مل جائے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس چیز کی یہ گاڑی دے دیں، یا فلاں کے پاس اچھا گھر ہے تو مجھے بھی اللہ رب العزت گھر عطا کر دیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ حسد میں نہیں آتی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس صورت کے اندر جتنے بھی شرور کی ذکر کیا گیا، اللہ رب العزت ہمیں ان تمام شرور سے بالخصوص حسد سے اللہ رب العزت ہمیں بچا کے رکھے اور اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔